السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی حدت اس درجے کی بڑھ چکی ہے کہ آپ کسی سے ایک معمولی بھی چھوٹی سی بات بھی سیاسی ڈسکشن، سیاسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے تو وہاں پر اس میز کے اوپر لڑائی ہو جائے گی۔ یعنی کہ بحیثیت قوم ہم عدم برداشت کے اس لیول کے اوپر آ گئے، نفرتوں کا ایسا بازار گرم کیا گیا ہے، اس قسم کی جو ہے ہرزہ سرائی والی سیاست ہو رہی ہے کہ سچ کو جھوٹ سے تفریق کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہم کیٹیگوریکلی جو ہے پاکستانی نہیں رہے، پاکستانی سے بڑھ کر ہم نے اپنی شناخت کو بالکل چینج کر لیا۔ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ، کسی جتھے کے ساتھ۔ ریاست پاکستان اس تمام سینیریو میں بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت، کس گھڑی ہم نے جو ہے یہ تصور کر لیا کہ اگر ہمارا نظریہ، ہماری جماعت، ہماری سیاسی وابستگی اگر جو ہے یہ پولیٹیکل گیم آف تھرونز میں اگر نہ جیتی تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بھی رہے، یہ ریاست بھی رہے۔ پتہ نہیں کب ہم اس قدر سنگ دل، اس قدر خود غرض ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور ہماری جو مملکت پاکستان ہے اس کو جو انٹرنل سٹرائف ہے، انٹرنل ایسے ڈومیسٹک سچویشن، اس سے کیا خطرات درپیش ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ ہم اپنی انٹرنل سٹرائف کے اندر اس قدر مصروف ہیں، بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اسٹریٹجائز کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں، چونکہ ہم اتنے مشغول ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی جتھے کا حملہ آور ہونا کیپٹل کے اوپر، کبھی کسی سیاسی جماعت کے دھرنے کا اعلان کرنا، کبھی احتجاجی سیاست ہونا، کبھی کسی کا دوسرے کو جو ہے نلیفائی کرنا، کینسل کلچر کانسٹنٹ چل رہا ہے۔ ہم انٹالرنس کی اس لیول کے اوپر آ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری سیاسی وابستگی، ہمارا سیاسی نظریہ کامیاب نہیں ہوا، ریاست پاکستان رہے نہ رہے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹیٹ آف اسرائیل کو پہلے دن سے پاکستان سے خطرہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب انہوں نے تسلیم کرنے کے لیے کہا کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں، تو پاکستان کے طرف سے جو جواب آیا کہ تم ایک ناجائز ریاست ہو، مغرب نے تمہیں وہاں مسلمانوں کے دل میں جو ہے جگہ دے دی ہے، اور پاکستان کا بچہ بچہ اسے ٹکرا جائے گا حتیٰ کہ تمہیں پاش پاش نہ کر دے، یہ جواب تھا۔ اب اسٹیٹ آف اسرائیل کو جو ہے وہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا۔ پاکستان سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پاکستان نے سیریا وار کے اندر جو ہے اسرائیل کو جو ہے وہ تگنی کا نعت نچا دیا اور ان کے جہاز بھی مار گرائے، اور آج بھی پاکستانی ایئر فورس پائلٹس کو ان کو ہیرو کے طور پر باقاعدہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے دور، پاکستان نیوکلیئر بن جاتا ہے، ایک سپر پاور کے ٹکڑے کر دیتا ہے، سوویت یونین کے 16 ٹکڑے کر دیتا ہے، 6 اسلامی ریاستیں بن جاتی ہیں، صلاح الدین ایوبی کے بعد مسلمان دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا! تو لوگ جو ہے پاکستان کے اس پوٹینشل سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تو ان کے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر یہ جو ہے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر وہ پاکستان کو اندرونی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو انگیج کیا جائے۔ اس وجہ سے وہ پاکستان کے اندر یہ تمام جو معاملات ہیں، آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، یو ٹرن لینا، کیا اللہ تعالیٰ نے یو ٹرن لیا؟ کیا اللہ کے نبیوں پیغمبروں نے یو ٹرن لیا؟ کیا قرآن مجید میں یو ٹرن لیا؟ تو یو ٹرن تو تھوک کے چاٹنا ہوتا ہے۔ تو یو ٹرن کون لیتا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو اپنی بات پہ قائم رہتا ہے۔ لی کوان یو جو تھے نا، وہ سنگاپور کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ گیو پیپل واٹ دے وانٹ، آئی گیو پیپل واٹ دے نیڈ۔ میں عوام کو وہ دیتا ہوں جو ان کی ضرورت ہے، نہ کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ بچہ تو چاہتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ اور پیپسی ملتی رہے، لیکن ماں اس کو جو ہے انڈا پراٹھا کھلاتی ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست مثال دی، اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی عظیم قربانیاں دیں۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو دہشت گردی کی ایک اور لہر، بڑی شدید ترین لہر اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ہماری شہادتیں بھی ہمارے جوانوں کی ہو رہی ہیں، پے در پہ دے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں لگتا تھا پچھلے کچھ چند سالوں میں امن و امان تھا کہ شاید ہم نے اس افرید سے جان چھڑا لی ہے۔ دوبارہ یہ جو مومنٹم ملا ہے دہشت گردی کی، جو ایک لہر آئی ہے، دوبارہ اس کو مومنٹم ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہے سیاسی جھگڑوں کے اندر مشغول ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس اگر نان اسٹیٹ ایکٹر سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس تمام ہماری پولیٹیکل اسٹرائف کے؟
بھائی ہے نا. دیکھیں نا آپ خود یہ دیکھیے کہ جو میں نے آپ سے کہا براہ راست وہ کبھی بھی کچھ نہیں کریں گے. اب وہ جب سے ہم نیوکلیئر بن گئے تو اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ سبورژن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے BLA جیسی تنظیموں کو, BSO جیسی, BLA, BLR, BLF اس قسم کی تنظیموں کو سامنے, ادھر TTP جماعت الاحرار اور دیگر کو جو ہے لا کھڑا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ان کو شدید خطرات تھے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں جو پہلی دفاعی لائن ہے وہ ہے ISI کے بعد جو ہے وہ آپ کی آخری لائن آف دفاع جو ہے وہ آپ کی ہے آرمی. ان دونوں کو جو ہے آپ متنازع کریں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دشمن نے کن کے ذریعے کیسے وار کروائے. اب آپ کو یہی تو سوال آپ سے میرا یہ ہوگا, جیسے ہم بلوچستان کی بھی بات کی, BLA کی بھی بات کی, ایک طرف یہ بھی پرسپیکٹو ہے کہ شاید بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا کائنیٹک سولوشن جو ہے اس کا کوئی بھی حل نہیں نکال سکتا, کہ شاید وہاں پر ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ اگر آ جائے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بلوچ یوتھ اس کا بڑی ڈسگرنٹلڈ ہے. یہ بھی ایک بڑا خطرناک ترین ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ایجوکیٹڈ یوتھ میں سے سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ بھی ایمرج ہو رہے ہیں, اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کی عوام کو CPEC اس کے ہونے والی ڈیولپمنٹ کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دونوں ہے. سیاست ساتھ ساتھ چلتے رہنی چاہیے اور کائنیٹک اپروچ جو ہے اس کو بھی جو ہے جاری و ساری رہنا چاہیے. جب بچہ کبھی کبھی نہ مانے تو اسلام میں بھی ہے کہ ذرا اس کی طبیعت صاف کر دو, ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اور ہر بار پیار کی زبان نہیں ہوتی دنیا کے اندر بہت ساری, ورنہ تو جنگیں کبھی ہوتی نا, تاریخ کے اندر کوئی جنگ نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا, اب آپ دیکھ لیں چائنا کے کتنے اہلکار پاکستان میں نشانہ بنائے جاتے ہیں. افغانستان میں کتنے بنائے گئے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ سمجھ گئے آپ کہ گریٹ گیم کہاں جا رہی ہے. پیٹر ہاپکر کی ایک کتاب ہے دا گریٹ گیم, اس کو اگر آپ پڑھیں تو اسے بڑا آپ کو واضح نظر آ جائے گا. پاکستان ان کے لیے, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا ہے. اس کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کا محل و وقوع اتنا زبردست ہے کہ یہ تو اگر اس میں معاشی ترقی اس کی آ گئی اور CPEC کو اس نے آگے فلرش کرنے دیا تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اس لیے انہوں نے اس کو اندرونی طور پر, بلوچستان کے اندر سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کا ہے. وہاں کے تمام سیاستدان, آئی ایم سوری بٹ میں یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, تمام سیاستدان جو ہیں وہ بولتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. وہ اندر سے کچھ ہیں, وہ باہر سے کچھ ہیں. وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے. میں ان کو اندر سے جانتا ہوں. میرا آدھی فیملی بلوچستان سے ہے, میری والدہ بلوچستان سے, میری وائف بلوچستان سے, اس لیے میں بلوچستان آج کا نہیں, میں بچپن سے آتا جاتا ہوں. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا سوچ ہے. اب دوسری بات یہ ہے فورن فنڈنگ. کون ان کو فورن فنڈنگ کر رہا ہے, کون کس طریقے سے کر رہا ہے. بلوچستان کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے اندر ایک ڈوزیئر پیش کیا تھا بھارتی انوالومنٹ کا. یونائٹڈ نیشن کے اندر کیا ہوا آج تک اس کا؟ کیوں خاموش ہے؟ کلبھوشن یادو کو کیوں, کب پھانسی ملے گی, کب اس جیسے دہشت گرد کو جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا دہشت گرد تھا وردی کے اندر, اس کو کب سزا ملے گی؟ یہیں پر ایک سوال میرا, ایک اور بڑا برننگ کانفلکٹ اس وقت پاکستان میں جو کہ بڑی بے چینی بھی جس کی وجہ سے کچھ حلقوں میں پائی جاتی ہے, پارا چنار کھرم, کہ وہاں پر جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے کہ لاشیں گر رہی ہیں, وہاں پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کانفلکٹ ہو رہا ہے, فریقین آپس میں لڑ رہے ہیں, املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پر جو ایک بڑا دہشت کا خوف کا سا ماحول ہے. ریاست وہاں پر نظر نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ KP کی جو گورنمنٹ ہے اس کو صرف وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کی, منصوبہ بندی کرنے سے فرصت نہیں مل رہی. کون پوچھے گا کرم کا مسئلہ, کون حل کرے گا؟ پارا چنار کی عوام جو ہے کب ان کی زندگی میں سکھ آئے گا, امن آئے گا؟ چیف منسٹر صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ابھی کچھ عرصہ قبل, اور پارا چنار کے یہ واقعات, روڈ کی بندش تھی, تو میں نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور میں اس مینڈیٹ کا جیسے سرکاری مشینری استعمال کر کے بے شک اسلام آباد پہ آؤں, ان کو چڑھائی نہیں کرنی, یہ ان کو فرصت کی بات نہیں ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے. آپ سمجھیں, ایک ہے کام فرصت نہ ملنا, کہ ان کو صرف سیاست نہیں کرنا چاہتے, وہ اس پاکستان کے حوالے سے منفرد اور بڑے خطرناک عزائم رکھتے ہیں. یہ جو ایک دیکھیں نا پاکستان کے, آپ کو یاد ہے 14 اگست کو, پچھلے 14 اگست کو باقاعدہ لوگوں نے پاکستان کے پرچم, کچھ KP سے ہم نے تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں جس میں پاکستان کے پرچموں کو جو ہے تدفین کی گئی. توبہ استغفار, کوئی محب وطن نہیں کر سکتا یہ کام. میں نے 1 کلومیٹر لمبا
پاکستان کا پرچم بنایا میری تحریک جوانان پاکستان نے، اور ہم نے راولپنڈی کے اندر لے کے گئے. میں نے کہا پاکستان زندہ باد، اور آپ پھر دیکھیں کیسے عوام ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. وہ اتنا بڑا پرچم تھا، اس کو ہزاروں لوگوں نے اٹھایا، بہت بڑا پرچم تھا وہ. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو کنڈیم کیا گیا؟ کسی کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا؟ 9 مئی کا واقعات ہوئے، کسی کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا؟ ویڈیوز موجود ہیں، کسی کو سرزنش کی گئی، کسی کو پوچھا گیا تم وہاں کیا موجود تھے، تم کیوں کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے؟ کسی کو نہیں بھیجا گیا. آپ سمجھیں یہ ایجنڈا ہے. سر یہیں پر ایک سوال جو بڑا کنسرننگ ہے بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم نے گولی کی سیاست، کفن کی سیاست، جنازوں کی سیاست، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ 26 نومبر آتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک پروٹیسٹ کو کلیئر کروایا جاتا ہے، اور ایک اس کے بعد پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید پختونوں کے حوالے سے بڑی یہاں پہ کیپٹل میں زیادتی ہوئی ہے اور اب پختونوں کو ریونج لینا ہے. اگر جو ہے پختون قوم کی جذبات کے ساتھ کھیل کر، ان کو ورغلا کر، بیانیہ جھوٹا بنا کر، ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر ان کو دوبارہ کیپٹل کی جانب چڑھائی کا موقع دیا گیا اس طریقے کا، تو کیا ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیں بھیانک ہو جائے گا، ظاہر ہے بڑا خطرناک ہوگا یہ، کیونکہ ایسٹ پاکستان ماڈل جو ہے یہ اب لے کے سامنے چل رہے ہیں. اور ایسٹ پاکستان میں کون دشمن تھا؟ مکتی بھانی یا انڈیا؟ مکتی بھانی کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ اندرا گاندھی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا کہ میں اپنی فوجوں کو ڈھاکہ کی گلیوں میں مارچ کرتے دیکھنا چاہتی ہوں. پیچھے کون تھا؟ نریندر مودی نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کیا بولا تھا کہ میں نے پاکستان توڑنے میں بطور ایک RSS کا نمائندہ میں نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا تھا، یہ بولا تھا اس نے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج پاکستان کے جو ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ سمجھیں یہ پولیٹیکل لوگوں کو، مکتی بھانی ایک پولیٹیکل تحریک تھی نا، آج مکتی بھانی کا چہرہ جو ہے فرق ہو گیا، باقی بات تو وہی ہے، وہاں وہیں آ کے کھڑی ہو گئی یہ بات. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو کفن باندھ کے آ رہی تھی، جو کہہ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیوں نہیں پہنا کفن؟ اپنی عوام کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ لیڈرشپ ہے؟ تف ہے ایسی لیڈرشپ کے اوپر. لیڈر تو کھڑا ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ کہا گیا حضور کا نام لے کے کہ میں جو ہے آپ سے جو ہے وہ لڑنا چاہتا ہوں، تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے غصے میں، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں آپ کے غلام. کہا نہ، انہوں نے میرا نام لے کے پکارا اور وہ خود میدان میں اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. قائد اعظم کیا تھے؟ قائد اعظم کھڑے ہو جاتے تھے سامنے سے. آپ کو یاد نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہے جب 126 دن کے دھرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو طاہر القادری صاحب کی جب شیلنگ ہوئی اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ انہوں نے حملہ کیا تو طاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں جا کے پناہ لے لی. یہ لیڈر بھگوڑے ہوتے ہیں. آپ چونکہ ایک جوانوں کی تحریک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کبھی جو ہے جوانوں کو یہ منجن بیچا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر یہاں پر آپ کی مدد سے ایک ریولوشن لے کر آئیں گے، اور اس طرز پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کالج کے اندر ایک فیاسکو، ایک فیک نیوز ہوتی ہے، اس کو بڑا چڑھا کر جوانوں کو جو ہے وہ ان کو غصہ دلا کر باہر نکالنے کی کوشش کی بھی گئی. کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی جو ہے سکوت ڈھاکہ کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی IMF کو خط لکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی تجارت نہ کی جائے، کبھی جو ہے وہ بار اقوام متحدہ کے ذریعے سے اور EU کے ذریعے سے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی جو درخواست کی جاتی ہے. یہ تمام ڈائنامکس جو ہے، ہماری یوتھ بڑی ایجوکیٹڈ ہے، بڑی سمجھدار ہے، ان کے پاس انفارمیشن ایکسیس بھی ہے. ہماری یوتھ کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ باور کس نے کرانی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خود نہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر نیریٹو حکومت پاکستان کا بکے گا اور نہ ان کا تحریک انصاف کا بکے گا. یہ یاد رکھیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اس لیے جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی چیز بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. چاہے وہ ابھی آپ نے جن واقعات کا جو ہے وہ بتایا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، کہاں گئے پتہ چلے نا کہ وہ کہاں گئے. اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے متعلق جھوٹ بولتی ہے. اپنے بچوں کو لائیں، مہربانی کریں خان صاحب، آپ کے بچے آئیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھرنے میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن پتہ چلے کہ آپ کے دونوں بیٹے ہوں ساتھ، ہم بھی ان کا ہاتھ پکڑیں، ہم بھی دیکھیں ہمارے قوم کے بچوں کو یہاں مروایا جا رہا ہے، یہاں ان کو جو ہے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت دونوں کو آپ نے لے لیا، ان سے چھین لیا. آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ایک وقت میں وہ معیشت جو ہے وہ تاریخ کی کم تر سطح پہ چلی جاتی ہے اور اگلے دن جو ہے جب دھرنا ختم ہوتا ہے تو وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہے. یہ ایک پاکستان معجزہ ہے، ایک نور ہے، اور نور کو زوال نہیں ہوا کرتا. انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گی، یہ جو نیریٹیوز ہیں یوتھ کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ یوتھ کو انہوں نے ہوپ لیس کر دیا ہے، یوتھ کو مایوس کر دیا گیا ہے.
بنگلہ دیش کا ماڈل یہاں نہیں ہے. بنگلہ دیش ایک فرق ہے, وہاں لیڈرشپ کیسی تھی, ان کا طریق امیری نہیں فقیری تھا, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مانگتی تھی. یہی فرق ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی رہائی مانگتا ہے, خود وہ نیلسن منڈیلا بننا اور نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دینا بہت بڑا فرق ہے. اچھا, نیریٹو کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, اور نوجوانوں کے اندر فیک نیوز پھیلانا, فیبریکیشن پھیلانا, فریمنگ نیوز کی ایسے کرنا, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے جو باہر بیٹھے ہوئے بیرون ملک میں جو مقیم پاکستانی ہیں, اور خاص طور پر کچھ ایسے سورسز جن کو یہاں پر کریڈیبل سمجھا جاتا ہے, جس میں سے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ چلاتے ہیں, صاحب کس لیے کہہ دیا آپ نے, اور ایک جو ہے وہ مہدی صاحب چلاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پر ان کو انفارمیشن فیڈ کہاں سے کی جاتی ہے, ان کی باتیں پاکستان میں بکتی کیوں ہیں, یہ ہیڈ لائنس یہاں ابھی تک کیوں بناتے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں, کون کرے گا, کب کرے گا؟ اور جی یہاں بڑے بڑے وہ ایک یوتھیا جراثیم ہے, وہ لوگوں کو لگا ہوا ہے, وہ ان کو پرابلم آ جاتی ہے. اس میں ایک وہ جنرل طارق صاحب بھی ہیں سابقہ, ان کو بھی بڑا ایک یوتھیا جراثیم ہے, وہ بھی بڑی بڑی ایسی انگریزی بڑی مشکل لکھتے ہیں اور بڑے بڑے حل پہ بتاتے ہیں. سچائی کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی وہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی ذرا بتا دیں, ان کو بتائیں کہ وہ ریاست پاکستان کی کیا کیا مجبوریاں وہ بھی ذرا بتا دیں, پاکستان کی کامیابیاں بھی گنوا دیں, اپنی اچھی انگریزی وہ جو انہوں نے فوج سے سیکھی ہے اس کے متعلق بتائیں. کبھی وہ اپنی فیملی کے متعلق بھی بتائیں کہ وہ فیملی کہاں ہے, ان کی بیٹی نے کس سے شادی کی ہے, وہ شاہ فام امریکی سے شادی کی ہے, کس لیے کی ہے, عیسائی سے شادی کروا دی. تو کیا بات کرتے ہیں. یہی عادل راجہ کے اوپر آ جائیں, فوج کے اندر میجر, نکما میجر, یہ بتا دے گولی کہاں لگی تھی. جو کہتے ہیں نا وہ مجھے گولی لگی, گولی ذرا بتا دے, دکھا دیں جی, تصویر دکھائیں گولی کہاں لگی تھی آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گولی کس جگہ اور کہاں لگی اور کس, میں اب کیا بولوں مطلب حیدر مہدی صاحب اگین فوج کے ساتھ اس پاکستان کا حلف لیا انہوں نے. پاکستان, اچھا حلف کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, حلف جو ہے وہ کیا آپ وردی تک ہوتا ہے اور وردی اتر جائے تو پھر حلف ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حلف آپ کا تاحیات ہوتا ہے. آپ نے حلف لیا پاکستان کی وفاداری کا, آپ نے پاکستان میں پاکستان کی جھوٹی باتیں, 2 نمبر غلط باتیں. سوشل میڈیا کا بنیادی اصول ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ شیئرنگ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا, آپ کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے ان کے؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے وہ یہ کام ہے. میجر عاصم کا دیکھ لیں آپ, باقی دیکھ لیں, مطلب آپ نمبر آف پیپل ہیں جو کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے پے رول پہ رکھے ہوئے ہیں, جن کو بلایا گیا. عادل راجہ کے جو ہے وہ ایکس سروس مین سوسائٹی انہوں نے جوائن کی. ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے, کیونکہ یہ جب فوج سے جو فارغ ہوئے ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا, کچھ ان کے سینئر نے ان پہ مہربانی کی, انہوں نے کہا یار DHA کی چند فائلیں ہیں آپ لے لیں تاکہ آپ جو ہے وہ بیچ باچ کے اپنا کوئی گزارا بسر کر لیں, اس کے اوپر کمیشن وغیرہ مل جائے گا. انہوں نے بجائے اس کا احسان ماننے کے لیے انہوں نے جو ہے ان کے جو تھے وہ ماموں ایک ڈاکٹر ریڈیو خان ہے. ڈاکٹر ریڈیو خان جو ہیں وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں برطانیہ میں, وہ کہیں MI6 کے ساتھ تو ان کا رابطہ نہیں ہے. پھر انہوں نے, ان کے ماموں تھے کرنل نسیم راجہ. کرنل نسیم راجہ جو ہیں وہ ایکس سروس مین کے جنرل سیکرٹری تھے. کرنل نسیم راجہ نے, وہ شریف آدمی تھے, انہوں نے اٹھا کے ان کو کہا کہ جی میڈیا کے اندر وہ آ جائیں, میڈیا ایڈوائزر بن جائے. 1288 ٹوٹل ٹویٹر کے اوپر ان کی فالوئنگ تھی. لیکن اس ٹائم پہ حکومت جو تھی وہ ان کے ساتھ مہربان تھی. حکومت نے جو ہے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ, کیونکہ اس ٹائم پہ PTI کی حکومت تھی, انہوں کو تو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے. برطانیہ انٹیلیجنس نے ان کو پک کر لیا. ان کی وہاں سبین صاحبہ سے ملاقات ہو گئی, ان کے ساتھ چیٹنگ ویٹنگ شروع ہو گئی. سبین صاحبہ جو ہے وہ شادی کر کے یہاں پاکستان آئی تو جو انہوں نے بتایا تھا وہ تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں. عسکری 3 کے اندر غالباً ان کا گھر تھا, راولپنڈی کے اندر ایک اپارٹمنٹ, اسی کے اندر وہاں بچے بھی تھے. وہیں ان کی جو ہے وہ انہوں نے جب شادی کر کے بیگم کو وہیں لے آئے. وہ چند دن رہی عورت اور اس نے کہا جناب توبہ, میں تو آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی, آپ نے تو جو ساری باتیں کہی تھیں وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں سے چلی گئیں. اس کے بعد ان کو برطانوی انٹیلیجنس نے مارک کر لیا. MI6 اور MI5 ان کے ساتھ کنیکشن میں آ گئے. CIA ان
इनके साथ कनेक्शन में आ गई, रॉ ने इनको पिक कर लिया, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे तमाम ऋषि सोनक वहाँ बैठा हुआ था, ऋषि सोनक भारतीय निजात वजीर आज़म था उनका। नतीजा ये निकला कि इनको उन्होंने वहाँ एक अनलिमिटेड स्टे जो है वो दे दिया। आज इनके ऊपर हालांकि असूलन ये है कि आप अगर पॉलिटिकल असाइलम पे या इस पे आते हैं, आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर या कोई सियासी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। ये वहाँ इन्होंने ब्रिगेडियर राशिद के ऊपर जो है वो तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए, जो सेक्टर कमांडर थे लाहौर के अंदर पंजाब के ISI के, उन्होंने इनको पकड़ लिया। अब भाई वो मोमिन आदमी था, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने पता बरतानवी अदालत ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया 10,000 पाउंड। ये फिर मांगता फिर रहा है, अभी वो सोशल मीडिया के ऊपर इन्हें डाला है, खैरात मांग रहा है कि जनाब पाकिस्तान का। अच्छा, इन लोगों के अकाउंट से ना एक बड़ा अजीब किस्म का महस्का केस किस्म का जो है एक सर्वे कराने की भी कोशिश की जाती रही है कि जी पाकिस्तान आर्मी को किसी तरीके से दहशतगर्दों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ये पोल किस्म के फैब्रिकेटेड किस्म के पोल्स वगैरह करा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब जो है उनके हवाले से बड़ा जहरीला तरीन प्रोपेगेंडा, और उनको भी शायद जो है दहशतगर्दों के साथ कनेक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, फैब्रिकेशन। तो ये जो इसका जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल के ज़रिए से या VPN रजिस्टर करके गेट कीपिंग होती है मालूमात की, चूँकि आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, किस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रही है, असल में हमें ख़तरा जो है हमारी सिक्योरिटी को, कौमी सलामती को, इन तमाम अनासर से है। तो उस वक्त फिर कहा जाता है कि जी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट हो रहा है, बैरूनी दुनिया से भी सिविल सोसाइटी चीख उठती है। मगर उसके अलावा जब इस किस्म के फेक किस्म के जो पोल्स करवाए जाते हैं, और उसमें जो है हमारी पाक फौज के हवाले से जो है बड़े मज़ाक़ खेज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उस वक्त इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट नहीं होता, उस वक्त जो है लोगों की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन और इन्फ्रिंज नहीं होता। ज़रा आदिल राजा साहब, हैदर मेहदी साहब, ज़रा ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुतल्लिक, अमरीकी CIA के मुतल्लिक भी ज़रा गुफ्तगू करके देखें जो वहाँ काम हो रहे हैं। देखते हैं कितने दिन और कितने घंटे आप वहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़रा फिर बहादुर बने ना, फिर पूरा ही बहादुर बने। और दूसरी बात यह है कि सारा बेटा, मैं आपको बताऊँ, सीधी सी बात है, इनका मसला ये है कि ये हमारे जो भोले भाले लोग होते हैं ना, वो ISI BMES के अंदर जो है वो योग, अभी एक सिविलियन आदमी है, उस बेचारे को क्या मालूम BMES क्या होता है। अभी मुझे तो पता है भाई, मैं तो फौजी का बेटा हूँ, मुझे इल्म है। BMES के अंदर एक गाड़ी नंबर जो है RID 123 निकली, रात के गाले शीशे फलाना, लोग कहते हो इसको तो पता है भाई, लैंड क्रूजर थी, वाइट रंग की, नंबर भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, BMES भी बता रहा है, सेक्टर का भी बता रहा है, डिप्टी सेक्टर कमांडर। अब ये सिविल के लोगों को तो नहीं मालूम, उसके अंदर जनाब वो 426 बटालियन, भाई फौज से आप चले भी जाएं तो बटालियन या वो तो रेजिमेंट के नाम तो ख़त्म नहीं होते। ये इस किस्म की जो रंगबाजियां करके वो ये लोगों को तासुर देने की कोशिश करता है कि जनाब सब ठीक है, और आप देखें कि मैं अंदर की इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। बिल्कुल अंदर की इन्फॉर्मेशन थी, शुरू में थी। हकीकत ये, मैंने आपको कहा ना, कुछ यूथिये थे मौजूद जो जिनको ये शक था। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम बड़ी हो गई ना, आप तो समझती हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटा प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान की जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी फ़ौज ईमान तकवा जहाद फ़ी सबिलिल्लाह के नारे पे मौजूद है, उसका एक सरबराह हाफिज़ कुरान लग गया। ओए होए होए, इससे बड़ा क्या मसला हो सकता है? हाफिज़ कुरान पाकिस्तान आर्मी का सरबराह, हर जगह कुरान और सुन्नत को कोट करने वाला नमाजी परहेजगार आदमी, 1 रुपए की करप्शन नहीं, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं, और पे झूठे इल्ज़ाम लगाओ। ओ जी जनरल साहब जो है वो शराब पीते हैं। ओ भाई कितने लोगों ने जो है वो, आप देखें कितने हाफिज़ कुरान आपने शराब पीते देखें? कोई देखें तो बताएं, आपके इलाके में भी लोग रहते होंगे। फॉर गॉड सेक, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। और हम जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो यकीन कर रहे हैं। कुरान कहता है कि जब तक कि अपनी आंखों से न देखो और ख़ुद न तस्दीक कर लो, झूठी खबरें मत फैलाओ। इन्होंने हमें दीन से भी दूर कर दिया, इन्होंने हमें पाकिस्तानियत से दूर कर दिया। लेकिन आज भी हुब्बे वतन पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन सिर्फ मसला यह है कि लोगों का एक बिल्कुल गिला है, और वो जायज़ है। वो ये कहते हैं कि जनाब आपने, अगर इमरान खान गया था जमहूरी अंदाज में, तो कम अज़ कम फिर जो है उनके मुकाबले में जिन लोगों को लोगों ने तरक कर दिया था, लोगों ने फरामोश कर दिया था, वही दोबारा आ गए। ये है वो लोगों के अंदर जो नौजवान नस्ल के अंदर बेचैनी की कैफियत, मैं समझता हूँ कि एक डायर नीड है कि जवानों की जो है वो तंजीम सामने आए, कोई भी आए,
اور جوانوں کو جو ہے موقع دیا جائے, ان کو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں شامل کیا جائے جوانوں کو. اور جی نہیں ہے یہ پولیٹیکل سسٹم. وائی ڈونٹ وی انڈرسٹینڈ دس بلڈی سسٹم ہیز ناٹ گیون اینی تھنگ ٹو پاکستان. مجھے بتائیں کہ سوائے تقسیم کے علاوہ اور کیا دیا. آپ کیا مذاق بنایا ہے سارا. سندھ کی پولیس علیحدہ, کے پی پولیس علیحدہ, پنجاب پولیس علیحدہ, اور اب تو یہ پولیس آمنے سامنے ہو جاتی ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ ہاؤس کے اندر مسئلے ہوتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں کے پی ہاؤس میں مسئلے ہوتے ہیں, کبھی کچھ فیڈرل کی علیحدہ. دنیا ہنستی ہے پاکستان پہ. آپ کہتے ہیں وہ سندھ کا علیحدہ ہے, وہ اس کا صوبہ بلوچستان. اچھا ایک لاسٹ کوئک کوشچن آپ سے اس کے اوپر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان کے اندر سے امریکی انخلا ہوا, اس کے بعد جو طالبان رجیم آتی ہے, ایک کامن کنسنسس پاکستان کے اندر اس وقت ایمرج یہ ہوا کہ شاید اب طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال رکھے گی, اور جو وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان جس کا ہمیشہ سے نشانہ بنتا رہا, شاید اس انفلٹریشن کو جو ہے وہ اب روکا جائے گا. بھارتی انٹرسٹ جو ہے, بھارتی مداخلت جو ہے افغان سرزمین کے ذریعے سے پاکستان میں نہیں کی جائے گی, اور طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کا بڑا خیال رکھے گی. اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, مگر جب وہ طالبان رجیم اقتدار میں آتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں, انفلٹریشن جو ہے عروج کے پہ پہنچ جاتی ہے, بلکہ ہماری جو بارڈر فینسنگ کی کوششیں تھیں ان کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. افغان طالبان رجیم پاکستان کے ایک مطالبے کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کرتی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا واقعی میں وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے ان کی سوچ اور ان کا پرسپیکٹو چینج ہو چکا ہے؟ دوحہ مذاکرات میں دو فریقین تھے نا, ایک طالبان تھے تو دوسرا امریکہ نہیں تھا کیا؟ تو پھر کیا امریکہ کی گارنٹی نہیں ہے؟ کیا امریکہ کا کام نہیں تھا کہ وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے پاکستان کو سہولت فراہم کرتا؟ $700 ملین ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کا جو ہے وہ کھا گئے, اور آج تک ہمیں ادا نہیں کیا. ہمارے وہ نائٹ ویژن فیسلٹی کے ساتھ جو ہیلی کاپٹرز تھے وہ واپس لے گئے. اسی طریقے سے ٹرکی سے جو ہیلی کاپٹر آنے تھے وہ ان کے انجنوں کے اوپر جو ہے مسئلہ ڈال کے وہ پاکستان تک نہیں پہنچنے دیے, تاکہ دہشت گردی کو جو ہے وہ یہاں پنپنے دیا جائے. BLA جو ہے 5ویں نمبر کی دہشت گرد تنظیم ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پابندی تو لگا دی, اس کے لیے عملی آپ نے کیا کیا؟ جبکہ دوسرے دنیا میں IS, ISL, ISS, ISIS کے خلاف باقاعدہ آپریشنز کیے گئے, اور دنیا نے مل کے اس کو سپورٹ کیا. جس ملک کے اندر بھی پاکستان کو کیا سپورٹ آئی, کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے سمجھیں, دیکھیں نا دغا بازی ہے یہ ٹوٹل. 3 لاکھ ویپن آپ افغانستان کے اندر چھوڑ کے گئے, کیوں؟ آپ نے ان کو تلف کیوں نہیں کیا؟ یہ تو کانگریس کے اندر رپورٹ انہوں نے مانی ہوئی ہے, تسلیم کیا ہوا ہے. سارا ایڈم جو ان کی CIA کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہیڈ تھی, اس نے ابھی اپنے پوڈ کاسٹ 3 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ میں کیا بولا؟ اس نے کہا میں پشتونستان بنانے کے لیے CIA نے باقاعدہ ایک سیل قائم کر دیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہم نے $18.5 بلین جو ہے ایگزٹ کے بعد, افغانستان سے انخلا کے بعد جو ہے ہم نے افغانستان کی حکومت کو دیے ہیں. تو 18 اور $67 ملین پر منتھ جہازوں کے اندر ہم بھیجتے ہیں. اس کا احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو احمد مسعود ہے, اس نے خود بولا کیا افغان طالبان حکومت نے اس کو ڈینائی کیا؟ دیکھیں طالبان پاکستان کے ساتھ ہمیں بہرحال ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنا چاہیے عوامی سطح کے اوپر. میرے خیال میں حکومتی سطح پہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن عوام کا عوام کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنا مشرقی بارڈر جو ہے اور اپنا مغربی بارڈر جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مشرق میں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, مغرب کے اندر ہمارے ایک وقت میں وہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کر لی نا بھارت نے وہاں, تو پھر آج اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے نا. آج اگر سینٹرل ایشیا جو ہے وہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے جو ہے محروم ہو رہا ہے, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ افغانستان کے اندر پیس نہیں ہے, اور پیس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ $4.2 بلین بھارت کی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. بھارت وہاں جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس خطے کے اندر چین کے مقابلے میں بھارت کو جو ہے وہ ایک اہم ترین کردار دیا گیا, اس کا ایک رول ہے جس کو امریکہ بھرپور انداز میں سپورٹ کرتا ہے. اس لیے پاکستان آرمی نیوکلیئر آرمی سے براہ راست ٹکر ناممکن ہے, اس لیے اس کو اکانومی کے طور پر مروڑو, کبھی کچھ کرو, کبھی یہ بتاؤ کہ روٹی اچھی یا بم اچھا, یہ اس طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب نے بڑا کمپریہنسولی بتا دیا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات کس قسم کے درپیش ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کو کیسے انٹرنلی کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ایک ایسا ویری پاورفل مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کس طریقے سے ہمیشہ کانسپریسیز کا بیرونی مداخلت کا سامنا رہا ہے. ایسے میں جب آپ کے پاس کلیئر کٹ ایویڈنسز بھی موجود
موجود ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی کس طریقے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جیسے کوئی سیاسی عدم استحکام کی ایک ویو آتی ہے, کبھی دہشت گردی کی ایک لہر آتی ہے, کبھی اکنامکلی ہمارے چیلنجز بڑھائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے, کہ ایسا کون سا راز ہے, پاکستان کو کیوں نہیں ترقی کرنے دی جا رہی, پاکستان کو کیوں نہیں سروائیو کرنے دیا جا رہا ایسا ملک. وہ اسی وجہ سے چونکہ پاکستان اپنا جو ہے گلوبل فٹ پرنٹ ایکسرسائز نہ کر سکے, پاکستان گلوبل ڈیسیژن میکنگ کے اندر تاکہ اپنا کردار ادا نہ کر سکے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.